بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا یضاف موصوف، اور مضاف نہیں ہوتا موصوف الی صفت صفت کی طرف، ولا صفت الی موصوفها، اور نہ صفت مضاف ہوتی ہے اپنے موصوف کی طرف۔ ترکیب توصیفی کے ہوتے ہوئے موصوف صفت کی طرف اور صفت موصوف کی طرف مضاف نہیں ہو سکتا۔ ترکیب توصیفی کے ہوتے ہوئے موصوف صفت کی طرف اور صفت موصوف کی طرف مضاف نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ترکیب توصیفی اور ترکیب اضافی میں فرق ہے۔ ترکیب توصیفی کہتے ہیں ایک شے کو دوسری شے کے ساتھ مقید کرنا اس طور پر کہ دوسری شے کا پہلی پر حمل جائز ہو، جیسے مررت برجل عالم، اس میں رجل عالم کے ساتھ مقید ہے اور عالم کا رجل پر حمل بھی ٹھیک ہے۔ اور ترکیب اضافی کہتے ہیں کہ ایک شے دوسری شے کی طرف نسبت ہو، ایک شے کی دوسری شے کی طرف نسبت ہو اس طور پر کہ دوسری شے کا پہلی شے پر حمل جائز نہ ہو، جیسے غلام زید، اس میں غلام زید کی طرف منسوب ہے اور زید کا غلام پر حمل ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ترکیب توصیفی اور ترکیب اضافی میں فرق ہے۔ ترکیب توصیفی یہ ہے کہ ایک شے دوسری شے کے ساتھ مقید ہو اس طور پر کہ دوسری کا پہلی پر حمل جائز ہو، جیسے مررت برجل عالم، اس میں رجل عالم کے ساتھ مقید ہے اور عالم کا رجل پر جو حمل ہے وہ ٹھیک ہے۔ اور ترکیب اضافی یہ ہے کہ ایک شے کی دوسری شے کی طرف نسبت ہو اس طور پر کہ دوسری شے کا پہلی پر حمل جائز نہ ہو، جیسے غلام زید، اس میں غلام کی زید کی طرف نسبت ہے اس طور پر کہ زید کا غلام پر حمل ٹھیک نہیں ہے۔ ومثل مسجد الجامع وجانب الغربی وصلاة الأولى وبقلة الحمقاء متأول، اور مسجد جامع، مسجد الجامع اور جانب الغربی اور صلاة الأولى اور بقلة الحمقاء یہ متأول ہیں، ان میں تعویل کی گئی ہے۔ ایک سوال کا جواب ہے، ہم تسلیم نہیں کرتے کہ موصوف کی صفت کی طرف اضافت جائز نہیں ہے۔ یہاں پر مسجد اور جانب اور صلاۃ اور بقلہ یہ سب کے سب موصوف ہیں جو اپنی اپنی صفت کی طرف مضاف ہیں، کیونکہ مسجد الجامع اصل میں ہے الجامع المسجد، جانب الغربی اصل میں ہے الغربی الجانب، اور الجانب الغربی، مسجد الجامع اصل میں ہے المسجد الجامع، جانب الغربی اصل میں ہے الجانب الغربی، صلاۃ الاولی اصل میں ہے الصلاۃ الاولی، اور بقلۃ الحمقاء اصل میں ہے البقلۃ الحمقاء۔ تو یہاں پر تو موصوف صفت کی طرف مضاف ہیں۔ ایک سوال کا جواب ہے، ہم تسلیم نہیں کرتے کہ موصوف کی صفت کی طرف اضافت درست نہیں ہے۔ ان مثالوں کے اندر مسجد الجامع اور جانب الغربی اور صلاۃ الاولی اور بقلۃ الحمقاء میں موصوف کی صفت کی طرف اضافت ہے، کیونکہ مسجد، جانب، صلاۃ اور بقلہ یہ سب کے سب موصوف ہیں اور یہ اپنی اپنی صفت کی طرف مضاف ہیں، کیونکہ مسجد الجامع کا معنی ہے المسجد الجامع، جانب الغربی کا معنی ہے الجانب الغربی، اور صلاۃ الاولی کا معنی ہے الصلاۃ الاولی، اور بقلۃ الحمقاء اصل میں ہے البقلۃ الحمقاء۔ تو یہاں پر سب موصوف صفت کی طرف مضاف ہیں۔ ان کا جواب دیا کہ یہ متأول ہیں، یعنی ان میں تعویل کی گئی ہے۔ مسجد الجامع اصل میں ہے مسجد الوقت الجامع، تو الجامع یہ صفت ہے الوقت کی نہ کہ مسجد کی۔ جانب الغربی اصل میں ہے جانب المکان الغربی، تو الغربی مکان کی صفت ہے نہ کہ جانب کی۔ اور صلاۃ الاولی اصل میں ہے صلاۃ الساعۃ الاولی، تو الاولی الساعہ کی صفت ہے نہ کہ جانب کی۔ اور بقلۃ الحمقاء اصل میں ہے بقلۃ الحبۃ الحمقاء، تو یہاں پر الحمقاء یہ صفت ہے الحبہ کی نہ کہ بقلہ کی۔ جواب یہ ہے کہ یہ متأول ہیں، ان میں تعویل کی گئی ہے۔ مسجد الجامع اصل میں ہے مسجد الوقت الجامع، تو الجامع وقت کی صفت ہے نہ کہ مسجد کی۔ جانب الغربی اصل میں ہے جانب المکان الغربی، الغربی مکان کی صفت ہے نہ کہ جانب کی۔ صلاۃ الاولی اصل میں ہے صلاۃ الساعۃ الاولی، الاولی الساعہ کی صفت ہے نہ کہ صلاۃ کی۔ اور بقلۃ الحمقاء اصل میں ہے بقلۃ الحبۃ الحمقاء، احمق دانے کی ساگ، تو یہاں پر جو حمقاء ہے یہ الحبہ کی صفت ہے نہ کہ جامع کی۔ ومثل جرد قطیفۃ واخلاق ثیاب متأول، اور جرد و قطیفۃ کی مثل پرانی چادر
و اخلاق و ثیابن اور پرانے کپڑے، ان کی مثل متأول، ان میں تعویل کی گئی ہے۔ یہ بھی ایک سوال کا جواب ہے۔ ہم تسلیم نہیں کرتے کہ صفت کی موصوف کی طرف اضافت درست نہیں ہوتی۔ جرد و قطیفۃ اور اخلاق و ثیاب میں صفت کی موصوف کی طرف اضافت ہے، یہ اصل میں ہے قطیفۃ جرد اور ثیاب اخلاق۔ تو یہاں پر تو صفت کو موصوف کی طرف مضاف کر دیا گیا اور کہا گیا جرد و قطیفۃ و اخلاق و ثیاب۔ ہم تسلیم نہیں کرتے صفت کی موصوف کی طرف اضافت درست نہیں ہوتی۔ جرد و قطیفۃ اخلاق و ثیاب، ان میں تو صفت کی موصوف کی طرف اضافت ہے کیونکہ اصل میں ہے قطیفۃ جرد اور ثیاب اخلاق۔ تو صفت کو موصوف کی طرف مضاف کرتے ہوئے کہا جاتا ہے جرد و قطیفۃ اخلاق و ثیاب۔ جواب دیا یہ بھی متأول ہیں، ان میں تعویل کی گئی ہے۔ وہ اس طرح کے اصل میں تھے قطیفۃ جرد اور ثیاب اخلاق، تو قطیفۃ اور ثیاب کو حذف کر دیا تو بچ گئے جرد اور اخلاق۔ ان میں ابہام پیدا ہو گیا کہ جرد اور اخلاق یہ کیا ہیں، کس جنس سے ہیں، تو اس ابہام کو دور کرنے کے لیے ان کو قطیفہ اور ثیاب کی طرف مضاف کر دیا گیا اور کہا گیا جرد و قطیفۃ اخلاق و ثیاب۔ تو یہاں پر اضافت اس حیثیت سے نہیں ہے کہ صفت کی موصوف کی طرف اضافت ہے، بلکہ اس حیثیت سے ہے کہ تاکہ ابہام دور ہو جائے۔ جواب یہ ہے جرد و قطیفۃ اخلاق و ثیاب یہ متأول ہیں، ان میں تعویل کی گئی ہے کہ اصل میں ہے قطیفۃ جرد ثیاب اخلاق۔ جب قطیفہ اور ثیاب کو حذف کیا تو بچ گئے جرد اور اخلاق۔ اب ان میں ابہام پیدا ہو گیا کہ یہ کیا ہیں، اس ابہام کو دور کرنے کے لیے ان کو قطیفہ اور ثیاب کی طرف مضاف کر دیا تو ہو گئے جرد و قطیفۃ اخلاق و ثیاب۔ تو یہاں پر اضافت اس حیثیت سے نہیں ہے کہ صفت کی موصوف کی طرف اضافت ہے، بلکہ اس حیثیت سے ہے کہ تاکہ ابہام دور ہو جائے۔ ولا یضاف اور مضاف نہیں ہوتا اسم مماثل، وہ اسم جو مماثل ہو للمضاف الیہ، مضاف الیہ کے لیے، فی العموم والخصوص، عموم اور خصوص میں، کہ لیث و اسد، جیسے لیث اور اسد یعنی شیر، و جنس و حبس و منع، اور حبس اور منع یعنی روکنا، لعدم الفائدۃ، بوجہ فائدہ کے نہ ہونے کے۔ ایسے دو اسم جو عموم و خصوص میں ایک دوسرے کے مماثل ہوں، ان میں سے ایک کی دوسرے کی طرف اضافت جائز نہیں ہوتی۔ ایسے دو اسم جو عموم و خصوص میں مماثل ہوں، ایک دوسرے کے مماثل ہوں، تو ان میں ایک کی دوسرے کی طرف اضافت جائز نہیں ہوتی، خواہ وہ از قبیل اعیان ہوں یا از قبیل معانی ہوں۔ از قبیل اعیان ہوں جیسے لیث اور اسد، ان دونوں کا معنی ہے شیر، تو لیث و اسد کہنا ٹھیک نہیں ہے۔ از قبیل معانی ہوں جیسے حبس اور منع، دونوں کا معنی ہے روکنا، تو حبس و منع کہنا ٹھیک نہیں ہے، خواہ وہ دونوں از قبیل اعیان ہوں یا از قبیل معانی ہوں۔ از قبیل اعیان ہوں جیسے لیث اور اسد، دونوں کا معنی شیر ہے، تو یہ نہیں کہہ سکتے لیث و اسد۔ از قبیل معانی ہوں جیسے حبس اور منع، دونوں کا معنی ہے روکنا، تو یہ نہیں کہہ سکتے حبس و منع۔ لعدم الفائدہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس اضافت میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اضافت کا فائدہ تو تعریف یا تخصیص ہوتی ہے، اور یہاں پر یہ فائدہ حاصل نہیں ہو رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اضافت کا فائدہ تعریف یا تخصیص ہوتی ہے، اور یہاں پر کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا۔ بخلاف کل الدراہم وعین الشیء، بخلاف کل الدراہم وعین الشیء، بخلاف کل الدراہم کے اور عین الشیء کے، فإنہ یختص بہ، اس لیے کہ وہ اس کے ساتھ مختص ہے۔ عام کی خاص کی طرف اضافت ٹھیک ہے، جیسے کل الدراہم، کل عام ہے، یہ دراہم کو بھی شامل تھا، دنانیر کو بھی شامل تھا، تو الدراہم کی طرف اس کو مضاف کر دیا۔ عین الشیء، یہ عین عام تھا جو موجود کو بھی شامل تھا، معدوم کو بھی شامل تھا، تو الشیء کہنے سے معدوم خارج ہو گیا، تو چونکہ اس میں اختصاص ہو جاتا ہے تو اسی وجہ سے یہ ترکیب جائز ہوتی ہے، عام کو خاص کی طرف مضاف کرنا۔ عام کی خاص کی طرف اضافت جائز ہے، جیسے کل الدراہم عین الشیء، کل عام تھا جو دراہم کو بھی شامل تھا اور دنانیر کو بھی شامل تھا، الدراہم کہہ کے دنانیر خارج ہو گیا تو اختصاص پیدا ہو گیا۔ عین الشیء، اس میں عین عام تھا
جو موجود کو بھی شامل تھا، معدوم کو بھی شامل تھا، عین الشیء کہہ کے اختصاص ہو گیا اور معدوم اس سے خارج ہو گیا۔ وقولہم سعید کرز ونحوہ، اور عرب کا قول سعید کرز اور اس کے مثل متأول ہے۔ ایک سوال کا جواب ہے، ہم تسلیم نہیں کرتے کہ وہ دو اسم جو عموم و خصوص میں ایک دوسرے کے مماثل ہوں، ان میں سے ایک کی دوسرے کی طرف اضافت جائز نہیں ہے۔ سعید و کرز، سعید اور کرز دونوں ایک شخص کے نام ہیں، حالانکہ سعید کی کرز کی طرف اضافت کی گئی ہے اور کہا جاتا ہے سعید و کرز۔ ہم تسلیم نہیں کرتے کہ ایسے دو اسم جو عموم و خصوص میں ایک دوسرے کے مماثل ہوں، ان میں ایک کی دوسرے کی طرف اضافت جائز نہیں ہوتی۔ سعید و کرز، اب سعید اور کرز ایک شخص کے نام ہیں، حالانکہ سعید کی کرز کی طرف اضافت کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے سعید و کرز۔ جواب دیا، یہ بھی متأول ہے، اس میں تعویل کی گئی ہے۔ سعید سے مراد ذات ہے اور کرز سے مراد وہ لفظ ہے کہ جو اس کا نام ہے۔ اس میں بھی تعویل کی گئی ہے، سعید سے مراد ذات ہے اور کرز سے مراد وہ لفظ ہے جس کے ساتھ اس کا نام رکھا گیا ہے۔